ڈیلی اب تک کے ناظرین کے لیے پاکستان ہاکی کے اولمپئن رشید الحسن کی اہم پریس کانفرنس، جس میں وہ اولمپک مقابلوں میں پاکستانی ہاکی ٹیم کے کوالیفائی نہ کرنے کے اسباب اور ہاکی کے زوال کی وجوہات بتا رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ ہاکی کے زوال کے اسباب کیا ہیں۔ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی تو بڑے براڈ مائنڈ لوگ نہیں آئیں گے۔ ہمارے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے ڈسٹرکٹ لیول تک اپنا سیاست ہو رہی ہے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم اب ورلڈ کپ یا اولمپک کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ جیسے جیسے آپ سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دیتا جاؤں گا، اور اس کے ساتھ جس کے لیے میں یہاں خود آیا ہوں اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ میں پچھلے 2-2.5 سال سے کوئی وقت نہیں دے سکا اسپورٹس کو، تو میں ہاکی کو بھی اپنا ٹھیک کروں گا، کیونکہ یہ بات کی ہوئے تقریباً کوئی 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ یہ ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ان کے اپنا کانوں تک بات پہنچے۔ پاکستان کی ہاکی کا نمبر 1 نمبر 2 تو نہیں ہوگی، لیکن کم سے کم آہستہ آہستہ پوزیشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے پاس کچھ اسٹریٹجی ہوگی نا اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، وہ جو ٹاپ کی اپنا پوسٹ ہیں سیکرٹری جنرل اور پریزیڈنٹ، وہ اچھے فیصلے کرنے والے ہونے چاہیے، میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے والے ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی کسی دوسری چیز کا نہ سوچیں، صرف وہ ہاکی کے لیے سوچیں۔ اس طرح کے اگر لوگ آئیں تو آٹومیٹکلی بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ رشید، پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ نے اولمپک فورم بنایا تھا، مجھے یاد ہے، آج آپ اس پلیٹ فارم سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ سیکرٹری اور صدر جو ہے وہ صحیح فیصلے کریں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو موجودہ سیکرٹری اور صدر ہے انہوں نے کون کون سے غلط فیصلے کیے ہیں جس سے ہاکی جو ہے بجائے اوپر جانے کے تنزلی کا شکار؟ وہ ذرا وضاحت کر دیجیے۔ جی بالکل، میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ میں اپنی کسی پرسنل گھر کے اوپر آیا تھا، صرف ہاکی کا درد رکھتے ہوئے، تو میں نے کہا کہ موقع ہے پھر آپ کو یہاں کے دوست ہیں، سے میری بات ہوئی، چھوڑ کر بالکل آپ اپنا آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ بس کی طرح اس وقت 2 بات کا سیکرٹری پریزیڈنٹ پوچھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ چیز کا یاد ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول تک اپنا سیاست ہو رہی ہے، اگر وہاں کا کوئی ان کی فیور نہیں کرتا، ظاہر تنقید بھی تو لوگ کرتے ہیں، برداشت کرنی چاہیے۔ اسپورٹ اگر میں تنقید کر رہا ہوں، جو میری اکیڈمی ہے یا میرا کلب ہے، اس کے بچے کے ٹرائل بھی نہیں لیے جاتے، وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اپنا سلمان سراج کلب کا ہے، یہ شکر حسن کا ہے، اور یہ یا کسی رفیع خان کا ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی تو بڑے براڈ مائنڈ لوگ نہیں آئیں گے، تب تک یہ تنزلی ہوگی، جس طرح بار بار کہتے ہیں تیسرے پہ جا سکتی ہے، اس کو واپس آنا بہت مشکل ہے۔ رشید صاحب، یہ فرمائیے گا، کرکٹ جو ہے وہ ہمارے ملک میں عروج پہ جا رہی ہے، ڈسکس ہو رہی ہے، اس کی نرسریاں پیدا ہو رہی ہیں، کیا ہاکی میں نرسری پیدا نہیں ہو رہی یا فنڈنگ کی کمی ہے، اسے اگنور ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ نہیں، اس میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی ملک ہے، اگر اس ملک کی اسپورٹ اس پہ ہم نے اولمپک بھی جیتا، ایشین گیم بھی جیتی، ورلڈ کپ جیتا، ہر چیز جیتی ہے، ایسٹروکرافٹ اس میں اتنا دخل نہیں ہے، لیکن بات ہے کہ محنت کتنی کرتا ہے، جب کو محنت کروانے والے کتنے سنجیدہ لوگ ہیں، تو یہ کمیاں آج بھی میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، اوپر کی صلاح کے صرف 2 بندے صحیح آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ جو ڈسٹرکٹ کا مہنگا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کا ہے کہ اس کو اپنا کہنے میں ہمارے خلاف۔ اصل ریزن یہ ہے جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تو انشاءاللہ بہتری۔ اگر عمران خان صاحب کسی ایتھلیٹک میں یا اسپورٹس فیڈریشن میں کوئی انٹرفیئر کریں گے تو یہ ہو سکتا مشکل ہو، قانون کے آڑے یہ تو ٹیکنیکل چیز ہے ہاکی، جن کے پاس ڈسکریشن پاور ہے، جس وقت مرضی یہ کرتے اس میں کوئی ایگوئے کرنے کا مطلب نہیں ہے، ان کی اپنی پاور دی گئی ہے اس کو اپنا کہتے ہیں۔ میں کسی اولمپیئن کا نام دوں گا تو بات غلط ہو جائے گی، ایک پارٹی بننے والا ہے۔ ہم بہت سارے اچھے لوگ ہیں، بہت سارے اچھے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی مرضی کا بے شک کریں، لیکن ان کی تھوڑی کریڈٹ دیکھیں کہ ان کی ریپوٹیشن کیا ہے۔ بہت ساری پاکستان میں آپ کو دے دیتے ہیں، اگر یہ چینج ہوگی اس وقت کی بہتری آ سکتی ہے، لیکن یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کا سوال ہوگا کہ کچھ ہم آگے بڑھیں۔